شاہی میرا شاہی دین نبی کا سچا دائی جن سے ہمیں نعمت پائی کون کرے گا رہنمائی سائیڈ ہو جاؤ تھوڑا سائیڈ ہو جاؤ بھائی جان تھوڑا بھائی سائیڈ ہو جاؤ الحمدللہ صاحبزادہ مدد الگ محمود تشریف لائے ہم استقبال کرتے ہیں اپنے اس محفل میں خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے ٹائم نکالا اور آج کی ہماری اس محفل کو رونق بخشی تمام ساتھی تشریف رکھیں تمام ساتھی اپنی اپنی جگہوں پر تشریف رکھیں محفل کا سلسلہ جاری ہے ساری اب وہ سارے سپاہی حضرت بی بی زینب کے پاس آ گئے اور کہنے لگے حضرت بی بی زینب نے پوچھا کہ بھائی کیا معاملہ ہو گیا قافلہ کیوں روک دیا کہنے لگے کہ یہ بات ہوئی ہے امام عالی مقام نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا حضرت زینب نے کہا کہ سارے لوگ تو دیکھو کوئی پیچھے رہ تو نہیں گیا انہوں نے دیکھا کہ ننھی بچی سکینہ اس قافلے سے غائب ہے حضرت بی بی زینب نے فرمایا کہ سکینہ پیچھے رہ گئی اس لیے امام کے سر نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا کہ امام عالی مقام کی رفتیں دیگر ہے جاؤ اور ڈھونڈو حضرت بی بی زینب نے دیکھا کہ سکینہ نہیں ہے تو تڑپ گئی پریشان ہو گئی اور دوڑ پڑی واپس پیچھے کی جانب جہاں قافلہ رکا تھا آپ بھاگتی ہوئی جا رہی ہیں اور سکینہ کو آوازیں دے رہی ہیں کہ سکینہ سکینہ کہاں ہو ایک مقام پر جب آپ پہنچی تو دیکھا کہ ایک اندھیرے میں ایک بوڑھی عورت بہت بزرگ خاتون ہے اور سکینہ ان کی گود میں سر رکھ کر رو رہی ہے اور انہیں کربلا کا واقعہ سنا رہی ہے کہ اماں جان میرے ساتھ کیا ہوا میرے بابا کے ساتھ کس طرح سے ہوا وہ کربلا کا واقعہ اس بزرگ خاتون کو سنا رہی ہے حضرت زینب جب وہاں قریب میں پہنچا آپ نے جا کر دیکھا کہ یہ میری سکینہ آپ نے اس کو فوراً اٹھا کر اپنے سینے سے لپٹا لیا کہ سکینہ تم کہاں رہ گئی تھی اس بزرگ خاتون نے کہا کہ زینب اس کو رہنے سنبھالا ہوا تھا حضرت سیدہ زینب کو اندھیرا تھا حضرت سیدہ زینب دیکھ نہ پائی آپ نے پوچھا کہ اے خاتون تو کون ہے تیرا تو نے ہمارے رسول پر بڑا احسان کیا کہ تو نے یہ حسین کی بیٹی کو بچا لیا اس بوڑھی خاتون نے کہا کہ زینب ذرا غور سے دیکھ مجھے پہچانی نہیں میں تیری باپ فاطمہ ہوں یہ ہے کربلا بعد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے حجینات کے شریف میں دعوت دوں گا ہمارے مدین کے سلیم قاضی صاحب کے تشریف لائیں اور بعد رسالت میں نات کا نظرانہ پیش ہوگا